ناظرین، انسانی زندگی کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی انتہا کہاں تک ہوگی؟ ایگزیکٹ فگرز تک سائنس نہ کبھی پہنچ پائی ہے، نہ کبھی اس کی رسائی اس علم تک ہو پائے گی۔ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں۔ جب تمہیں انہیں دیکھو تو 3 مرتبہ ڈراؤ، اور اگر پھر بھی نظر آئیں تو انہیں مار سکتے ہو۔ تو کیا قرآن انسانوں کی تخلیق کے علاوہ کسی ایسی مخلوق کا ذکر کرتا ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی؟ کیا ان کی تخلیق بھی کھنکتی کالی مٹی سے ہوئی جس جوہر سے انسان کو پیدا کیا گیا؟ کیا وہ انسانوں کی طرح خوراک اور دوسری ضروریات کے محتاج ہیں؟ کیا وہ انسانوں کی طرح شادیاں کرتے ہیں؟ کیا ان کی اولادیں ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی آخرت ہے؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو جنات کی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو کہ ازل سے انسانوں کی دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو ایک اٹل حقیقت تسلیم کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ان کے وجود کے انکاری نظر آتے ہیں اور انہیں محض قصے کہانیاں سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں کہ جنات پہلے تو موجود تھے مگر اب ان کا وجود نہیں ہے۔ بعض کے بقول جنات ابھی بھی موجود ہیں مگر کسی بھی طرح انہیں انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں کیونکہ ان کا کوئی رنگ نہیں۔ زیست میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو جنات کے ساتھ ہونے والے اپنے تجربات کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو کیا یہ محض جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں یا کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اپنی سوچوں کے دریچوں کو دستک دیں گے اور اس دلچسپ مگر پر اسرار سفر کی طرف گامزن ہوں گے جو ہمیں جنات کی حقیقت سے آشکار کرے گا۔ ایسے واقعات کا تذکرہ کریں گے جو ہماری دلچسپی اور تجسس کے پہلو کو طمانینت بخشے گا۔ ناظرین، انسانی زندگی کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی انتہا کہاں تک ہوگی؟ ایگزیکٹ فگرز تک سائنس نہ کبھی پہنچ پائی ہے، نہ کبھی اس کی رسائی اس علم تک ہو پائے گی۔ اس کا علم صرف رب کائنات کو ہے۔ سائنس کا علم بلا شبہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے مگر تجربے کے دائرے سے باہر ہر چیز کا انکار اسے محدود کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے بے شمار معاملات کی سائنس آج تک کوئی توجیہ پیش نہیں کر پائی۔ قطب کے کسی بھی ظہیرے کو کھنگال لیا جائے، ہسٹری، جیوگرافی، پولیٹکس، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، دنیا کی جانی مانی لائبریریوں کا باذوق مطالعہ بھی انسان کو متفرق معلومات کے سمندر میں غرق کرتا ہے اور انسان کسی ایک نقطۂ مرکز تک نہیں پہنچ پاتا۔ قرآن واحد الہامی کتاب ہے جو کسی تبدیلی سے پاک ہے اور سچائی تک پہنچنے کا ذریعہ بھی، چاہے اس کی دلیل، اس کی منطق، سوچ کے زاویوں سے بالا تر ہو۔ تو کیا قرآن انسانوں کی تخلیق کے علاوہ کسی ایسی مخلوق کا ذکر کرتا ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی؟ کیا ان کی تخلیق بھی کھنکتی کالی مٹی سے ہوئی جس جوہر سے انسان کو پیدا کیا گیا؟ کیا وہ انسانوں کی طرح خوراک اور دوسری ضروریات کے محتاج ہیں؟ کیا ان کی فزیالوجی انسانوں جیسی ہے؟ کیا وہ انسانوں کی طرح شادیاں کرتے ہیں؟ کیا ان کی اولادیں ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی آخرت ہے؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو جنات کی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ ناظرین، جن لفظ کا مطلب ہے نظر نہ آنے والا۔ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ملائکہ کو بھی جن کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بھی نظروں سے اوجھل رہتے تھے۔ قرآن کی ایک سورت کا نام سورہ جن ہے۔ قرآن میں 25 سے زیادہ مرتبہ جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے کی گئی جیسا کہ سورہ ہجر میں رب فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے۔
حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا۔ جنات کو جس جوہر سے تخلیق کیا گیا وہ آگ ہے، جیسا کہ سورہ ہجر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ہے کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ سورۃ الصاد میں ابلیس اور آدم کا قصہ ملتا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس سے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ جنات کی عمومی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ ایک قسم سانپوں کی شکل کی ہے، ایک قسم کالے کتوں کی ہے، اور ایک قسم ہوا کی شکل کی ہے کہ ان کے پر بھی ہیں، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ ایک قسم اور بھی ہے جو چلتی پھرتی ہے، وہ بھوت کہلاتی ہے۔ ابو بکر حرائتی نے اپنی کتاب حواتل جان میں حضرت ابو ثعلبہ کی روایت ذکر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات 3 قسم کے ہیں، ایک قسم پر والی ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپ بچھو کی شکل میں ہے، اور ایک قسم چلتی پھرتی ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ ہم کو جنات کے بارے میں ایسی خبریں ملی ہیں کہ جن کو سن کر تعجب ہوتا ہے۔ جنات کی ایک قسم ہے کہ جن کا آدھا جسم انسانوں جیسا ہوتا ہے، وہ تنہا مسافروں کو پریشان کرتے اور بعض مرتبہ مار بھی دیتے ہیں۔ سورۃ الانفال وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان ان کے لیے مزین دکھا رہا تھا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ جب بدر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنو بکر پرانی دشمنی کی بنا پر ان کے گھروں پر حملہ نہ کرتے، تو شیطان جو کہ جنات سے تھا نے سراقہ بنو بکر کے سردار کی صورت اختیار کی اور کفار کو یقین دلایا کہ بے فکر رہو، بنو بکر کا سردار اور قبیلہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، تمہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری تعداد کثیر ہے جبکہ کفار کے مقابلے میں مسلمان مٹھی بھر ہیں، اور میں تمہیں پیشگی فتح کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طرح کفار دارالندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تو شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور اس نے ابو جہل کی رائے کو بہترین قرار دیا۔ ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں، اگر تمہاری سانپ بچھو پر نظر پڑے تو پہلے اس کو 3 بار ڈرا دو، اگر اب بھی وہ نہ جائے تو پھر اسے مار دو۔ اسی طرح ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے جن کی نئی شادی ہوئی، ان دنوں غزوہ خندق کے دن تھے، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا، اور صحابی جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ بیوی دروازے پر کھڑی ہے، تو ان کی غیرت نے جوش مارا اور نیزہ بیوی کی طرف کر دیا، تو بیوی نے کہا کہ جلد بازی میں نہ پڑو، پہلے وہ چیز دیکھو جس نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ اب جب صحابی گھر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بہت ہی بڑا مکروہ قسم کا سانپ بیٹھا ہے۔ صحابی نے اسے نیزے سے باہر نکالنا چاہا، نیزہ سانپ کو لگ گیا اور سانپ وہیں تڑپنے لگا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پھر وہاں کیا ہوا کہ پہلے سانپ مرا یا میرا بھتیجا، اور پھر بعد میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمارا ساتھی لوٹا دے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ تم اس کی مغفرت کی دعا مانگو، اور پھر فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جن اسلام لا چکے ہیں، جب تمہیں انہیں دیکھو تو 3 مرتبہ ڈراؤ، اور اگر پھر بھی نظر آئیں تو انہیں مار سکتے ہو۔ ناظرین، ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے کہ جنات کی خوراک کیا ہے اور جنات انسانوں کو کیوں خوفزدہ کرنے لگے،
اور انہیں کیوں آنکھ کے انگارے پڑنے لگے؟ لائک سبسکرائب کرتے ہوئے جنات کی اس دنیا کے سفر میں ہمارے ساتھ بنے رہیے۔